بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں دیکھ کر نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنی زیادہ نماز پڑھیں گے وقت زیادہ لگے گا، اور کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عشاء کے صرف اگر فرض پڑھ لیں تو ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ عشاء کے جو فرض ہیں وہ فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن عشاء کی جو بعد والی 2 سنتیں ہیں ان کو اگر روزانہ ہی چھوڑتے رہو گے تو یہ قابل ملامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شفاعت ہوگی قیامت والے دن اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، پہلی 4 جو ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 4 فرض ہیں عشاء کے اور 2 سنتیں وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل، 3 وتر، پھر 2 نفل۔ اب اگر کوئی آدمی پہلے والی 4 سنتیں چھوڑ دے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل قیامت والے دن جب بندے کے نامہ اعمال میں نمازوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اس کو یہ سنتیں وغیرہ ہی پورا کریں گی۔ تو اس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں وہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اگر کسی دن کوئی شرعی عذر ہو چھوٹ جائیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا معمول بنا لینا کہ روزانہ ہی عشاء کی 2 رکعتیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں وہ نہ پڑھی تو یہ قابل ملامت ہے۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے ایسا آدمی جو سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد 2 نفل ہیں، اگر وہ آپ نہ پڑھیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کے بعد 3 وتر ہیں۔ اب 3 وتروں کو پڑھنا یہ واجب ہے، اگر کوئی آدمی وتروں کو نہیں پڑھتا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اب بعض لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے گئے تو ساری پڑھنی پڑے گی، اگر صرف فرض پڑھے تو ایسے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، فرض نماز پڑھنے سے فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو آپ سنتیں اور وتر چھوڑو گے اس کے لیے گناہ گار ہوگے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، نماز عشاء کی 17 رکعتیں نہ بھی پڑھی جائیں تو پہلے 4 فرض پڑھ لیں، پھر 2 سنتیں اور 3 وتر پڑھ کر، اگر وتر پڑھنے کی اس وقت آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو آپ رات کے کسی بھی حصے میں آپ وتر پڑھ لیں، اس وقت زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ رات کے وقت کسی بھی وقت میں اٹھ کر وتر نہیں پڑھ سکتے تو وتروں کو پڑھ کر سوئیں، یہ جو ہے واجب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی وتروں کو نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔